چلیے شروع کرتے ہیں پھر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. صدق اللہ العظیم. تعریف کے لائق وہی ذات ہے جو رب العالمین ہے. رب العالمین کی صفات جب انسانوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو ہی انسان تعریف کے لائق بنتے ہیں، ورنہ شیطانی صفات جب انسانوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو وہ تعریف کے لائق نہیں ہوتے. کوئی بھی اپنے دل سے جو ہے وہ کسی ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا جس میں للہی صفات نہ ہو بلکہ شیطانی صفات، کیونکہ دنیا میں دو ہی طرح کی صفات پائی جاتی ہیں، اور وہ اچھی صفات ہوتی ہیں یا بری صفات ہوتی ہیں. جب انسان اچھی صفات کو نہیں اپناتا تو خالی نہیں رہ سکتا، بری صفات کو اپنانا پڑے گا. تو یا تو اچھی صفات ہوں گی کسی انسان کے اندر تو وہ تعریف کے قابل بنے گا، کوئی بھی انسان دل سے اس کو پسند کریں گے، اس کے ساتھ محبت کے جذبات پیدا ہوں گے، اس کے ساتھ قربت ہوگی لوگوں کی. اور جو بھی انسان جو ہے وہ اللہ سے دوری اختیار کرے گا شیطانی جذبات اس کے اندر پیدا ہوں گے، اور وہ شیطانی صفات والا انسان جو ہے وہ تعریف کے قابل کبھی نہیں رہے گا. وہ انسانوں کے اندر جو ہے اس کو برا سمجھا جائے گا. وہ بہت پیسے والا ہو، بڑے اقتدار والا ہو، بڑی شان و شوکت والا ہو، اس کے پاس جو ہے وہ بہت ریسورسز ہوں، تو لوگ اس سے ریسورسز حاصل کرنے کے لیے اس کی ہاں میں ہاں ملا دیں گے، کچھ تعریف کر دیں گے، لیکن دل سے اس کی کبھی عزت نہیں کریں گے، کہ دل سے جو ہے وہ کبھی اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے. ہر دور میں اللہ والوں کی عزت رہی ہے. العزت للہ وللرسول وللمؤمنین. یہ جو عزت ہے ہمارے ہاں عزت تکریم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مگر عربی زبان میں عزت جو ہے وہ صرف تکریم کے معنوں میں نہیں ہوتا، بلکہ عزت کے معنی جو ہے وہ غلبے کے ہوتے ہیں. ہر دور میں غلبہ جو ہے وہ انہی لوگوں کو ملتا ہے. سب سے بڑی بات ہوتی ہے محبت فاتح عالم. یہ جو غلبہ ہوتا ہے یہ بہت بڑا غلبہ ہے. انسانوں کے دل جو ہے وہ محبت سے بھر جاتے ہیں ان انسانوں کے لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی قربت اختیار کرتے ہیں. لیکن کون لوگ کرتے ہیں؟ بس یہ ہے فرق. وہ نہیں کرتے جو دنیا دار ہوتے ہیں، وہ ان کی قربت اختیار کرنے میں ان کو تو حال ہوتا ہے، ان کا جو ہے وہ کسی طرح بھاگ جانے کو دل کرتا ہے. ایسے لوگ اللہ والوں کی صحبت میں کبھی بیٹھ نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دل جو ہے وہ دنیا کی آوازوں سے بھرے ہوئے ہیں. اور جو مومن بندے ہوتے ہیں یا جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، تقوی والے جو بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں جنہوں نے کچھ ایثار کیا ہوتا ہے، جو اپنے خواہشات کے اوپر قابو پاتے ہیں، جو دوسرے انسانوں کا خیال رکھتے ہیں، ایسے انسان جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ دوسرا ہوتا ہے. یعنی وہ جو ہے وہ ان کے لیے انسانوں کے دلوں میں جو ہے وہ محبت پیدا ہوتی ہے. وہ انسانوں کے ساتھ کبھی بدسلوکی نہیں کر سکتے. وہ لوگ جو ہیں وہ دوسروں کے دکھ درد کے اندر جو ہے وہ کام آتے ہیں. تو ایسے لوگ جو بھی ہوں گے دنیا میں، تو وہ اللہ والے لوگ ہوں گے، وہ مومن بندے ہوں گے. اور اس کے برخلاف جن میں شیطانی صفات پیدا ہوتی ہیں، تو ایسے لوگوں کے دلوں میں محبت کبھی پیدا ہو نہیں سکتی. قرآن حکیم کی ایک بہت پیٹنٹ آیت ہے جو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، تو اللہ نے چاہا کہ تمہارے درمیان جو ہے وہ محبت پیدا کر دی جائے. آگ کے گڑھے کے کنارے آدمی کب کھڑا ہوتا ہے؟ جب دلوں میں نفرتیں ہوتی ہیں،
جب انسان اپنے مفادات کا بندہ بن جاتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، آپس میں پھوٹ پیدا ہو جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے جو ہے وہ دور بھاگتے ہیں. تو ایسی کیفیت جو ہے وہ انسانوں کے اندر پیدا ہوتی. شفا حفرت من النار، قرآن حکیم فرماتا ہے کہ ایسا وقت آ گیا انسانوں کے درمیان کہ جب وہ آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے تو اللہ نے چاہا کہ ان کے درمیان محبت پیدا کر دی جائے. تو اس کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور تعلیمات کو بھیجا. یہ نبی اور جو تعلیمات آئیں دونوں نے انسانوں کے درمیان آپس میں محبت پیدا کر دی. قرآن حکیم فرماتا ہے کہ اگر تم دنیا کے سب خزانے بھی خرچ کر دو تو لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے. یہ بھی قرآن حکیم کی پیٹنٹ آیت ہے کہ اگر تم زمین اور آسمان کے خزانے بھی خرچ کر دو تو لوگوں کے درمیان محبت نہیں پیدا کر سکتے. اللہ نے جب چاہا کہ ان کے درمیان محبت پیدا کر دی جائے تو اللہ نے ان کے درمیان میں رسول کو بھیجا. یہ جو اللہ والے لوگ دنیا کے اندر آتے ہیں، ختم نبوت سے پہلے انبیاء کرام آتے رہے، ختم نبوت کے بعد ایسے بزرگان دین، ایسے مومن بندے، ایسے اللہ والے لوگ دنیا کے اندر آئے. لوگ ان کے گرد جو ہے وہ جیسے میگنیٹ کے گرد لوہے کے ذرات جمع ہو جاتے ہیں، ایسے کچھ لوگ جو ہے وہ ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ تعداد میں بھی کم ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ تقوی والے لوگ جمع ہوتے ہیں. اگر تقوی نہ ہو دل میں، میگنیٹ یعنی لوہے کے میگنیٹ کو جو اٹریکشن جس سے پیدا ہوتی ہے، یہ چیز جو ہے وہ لوگوں کے اندر نہ ہو تو ایسے غیر متقی لوگ جب کبھی بھی اللہ والوں کی محفل میں آتے ہیں تو دور بھاگتے ہیں. ان کو ہول ہوتا ہے، ان کو جو ہے وہ پریشانی ہو جاتی ہے. تو اللہ والے کے نزدیک ہمیشہ وہی انسان آئے گا من جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. تقوی کی تعریف کیا ہے؟ تقوی کی تعریف یہ ہے کہ ایک اللہ والا کسی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے. من جاء بالصدق، کوئی انسان سچائی کو لے کر کھڑا ہوتا ہے. من جاء بالصدق وصدق به، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کی تصدیق کر لیتے ہیں، اس سچائی کی تصدیق کر لیتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اولئک هم المتقون، یہ لوگ ہیں متقی. قرآن حکیم جو ہے تقوی کی سند یا اس کا جو کسوٹی ہے وہ یہ دے رہا ہے. اللہ والے کے گرد جو لوگ جمع ہو رہے ہیں وہی ہے متقی. باقی لوگ اللہ والے کے گرد کیوں نہیں جمع ہو رہے؟ ان کے اپنے مفادات ہیں. وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے مفادات کی وجہ سے کچھ ایسے کام کر رہے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں. ان کا مقصد شہرت ہے، ان کا مقصد جو ہے وہ دولت حاصل کرنا ہے، ان کا مقصد انسانوں کے اندر جو ہے وہ عزت حاصل کرنا ہے. اور اللہ والے کو ان سب چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی. اللہ والا اللہ کی محبت میں ہوتا ہے، شد حب للہ. وہ کبھی بھی یہ نہیں دیکھتا کہ جی لوگ اس کو کیا بولتے ہیں. لوگ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں. تو کون سی بات لوگ سننا پسند کرتے ہیں؟ وہ یہ بات جانتا ہی نہیں ہے. اس کو تو بس یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کس بات کو پسند کرتا ہے. تو یہ فرق ہے ان انسانوں کے اندر جن میں الہی صفات پیدا ہوتی ہیں اور ان انسانوں کے اندر جس میں شیطانی صفات پیدا ہوتی ہیں. تو دنیا میں دو ہی طرح کی صفات ہیں، یا تو اچھی صفات یا پھر بری صفات. اچھی صفات کا تعلق خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور بری صفات کا تعلق شیطان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ شیطان کہیں اور باہر نہیں ہوتا، انسانوں کے اپنے اندر ہی ہوتا ہے. خون کے قطرے کی طرح دوڑتا ہے، جیسے کہ حدیث میں بیان کیا گیا. جس طرح خون جسم کے اندر دوڑتا ہے، اس طرح خیالات ذہن کے اندر دوڑتے ہیں. یہ وہم اور وسوسہ پیدا کرتا ہے. من شر الوسواس الخناس، جیسے کہ قرآن حکیم نے فرمایا. تو یہ جو شیطان ہے اس کو لوگ باہر کہیں ڈھونڈتے ہیں کہ ہوگا کوئی ایسا جس کا لال سا چہرہ ہوگا، بڑی لال لال آنکھیں ہوں گی، کالا چہرہ ہوگا، لال لال آنکھیں ہوں گی، سر کے بال کھڑے ہوئے رہیں گے، 2 سینگ ہوں گے. ایسا کوئی شیطان جو ہے وہ دنیا میں کبھی ایگزسٹ نہیں کیا. ہاں، یہ شیطان البتہ دنیا میں ہمیشہ ایگزسٹ کرتا ہے، جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، انسانوں کو برائی کی طرف جو ہے وہ اکساتا ہے، اور انسانوں کو جو ہے وہ انا، تکبر اور مفاد کا بندہ بناتا ہے.
اور اللہ والے جو ہیں وہ اس کو انسانوں کو جو ہے وہ اس شیطان سے اور شیطانی خیالات سے جو ہے وہ چھڑانے کے لیے آتے ہیں. تو من جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. متقی کی پہچان کیا ہے، اس کی پرکھ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جب وہ اللہ والوں سے جڑ جائے تو سمجھو متقی ہے، مومن بندوں سے جڑ جائے تو سمجھو متقی ہے، اور جب اپنے جیسے شیطانوں کے ساتھ جڑ جائے تو سمجھو کہ اس کے اندر تقوی کی رمق موجود نہیں ہے. وہ صرف اگر کچھ اچھائی کی باتیں کر بھی رہا ہے تو یا تو صرف باتیں کر رہا ہے، اور یا پھر اچھائی کے کچھ عمل بھی اگر کر رہا ہے تو اس کے اندر بھی کوئی دکھاوا اور کوئی جو ہے وہ ایسا پہلو ہے جس سے وہ دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، کچھ پیسہ کمانا چاہتا ہے، دولت حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ اللہ والے لوگ جو ہیں وہ اس سے بہت دور ہوتے ہیں. مومن بندے جو ہوتے ہیں اس سے بہت دور ہوتے ہیں. وہ انسانوں کے پاس اگر ہاتھ بھی پھیلاتے ہیں ان کے سامنے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ، وہ فقیری بھی اگر اختیار کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو آگے بڑھایا جائے. اس کا مقصد جو ہے وہ اپنی ضرورت پورا کرنا نہیں ہوتا. انسان اللہ نے حکم دیا، اس وجہ سے وہ انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ ان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہو. ڈاکٹر جو کون سے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر معیز، وہ باقاعدہ ڈرل کرواتے ہیں اس کی کہ آپ جو ہے وہ کوئی بہت بڑے عہدے کے اوپر ہیں، کوئی بہت علم والے انسان ہیں، کوئی بڑے دولت مند انسان ہیں، اور یہ دولت، یہ علم اور یہ جو عہدہ ہوتا ہے یہ انسان کے اندر شیطانیت پیدا کرتا ہے، تکبر پیدا کرتا ہے، غرور پیدا کرتا ہے. اس غرور سے نجات حاصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان آگے بڑھ سکے. تو کسی رکشے والے کے پاس جائیں گے، ڈرل کراتے باقاعدہ اس کی، رکشے والے کے پاس جائیں گے، اس کو بولیں گے بھائی میں آپ کے جوتے جو ہے وہ صاف کرنا چاہتا ہوں. وہ بیچارہ بہت منع بھی کرے گا لیکن بہر اس کے جوتے صاف کر دیں گے. کسی کو جو ہے وہ کوئی چیز کی ضرورت ہوگی، کوئی گھسیا، کوئی وہ ہے لے مین ہے، کوئی فقیر ہے، اس کے ساتھ اس کے فٹ پاتھ کے اوپر اسی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے مٹی کے اوپر. یہ جو فقیری کے جذبات جو ہوتے ہیں انسان کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری، مجھے فقیری کے اوپر جو ہے وہ فخر ہے. یہ عاجزی اور یہ انکساری کے جذبات جو انسانوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا احسان ہوتا ہے. یہ تکبر اور غرور کے جذبات جو ہوتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا جو ہے وہ سزا کے طور پر انسان کے اوپر نافذ ہوتے ہیں. اور یہ جو انا ہوتی ہے انسان کی، اس کو جب تک انسان فنا نہ کرے، اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہش میں ضم نہ کرے، اس وقت تک انسان کے اندر جو ہے وہ سیلف ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے. اس کی سیلف ڈیولپمنٹ، اس کی یا تزکیہ نفس جس کو کہا گیا ہے، وہ رک جاتا ہے. تو آج تھوڑا سا ہم نے ذرا ڈفرینٹ ٹاپک لیا، اور ابھی وقت جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہو گیا، جب نے دیر سے شروع کیا تھا. تو ابھی ہم اس سیشن کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں دعا کے ساتھ. ربنا بارک لنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس پہ کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں اس کو ہم. آمین.